بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ المبشرین برکینا فاسو میں مکرم صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب کے ساتھ ایک نشست۔ مؤرخہ 17 مارچ 2023 عیسوی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کو مکرم صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب نائب صدر صف دوم مجلس انصار اللہ UK اور ڈاکٹر چودھری اعجاز الرحمان صاحب صدر مجلس انصار اللہ UK کو مدعو کرنے کی توفیق ملی، جو مجلس انصار اللہ UK کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں برکینا فاسو دورے پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ جامعہ کے طلباء اور سٹاف کے ساتھ یہ نشست جامعہ کے ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہوئی اور تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس نشست میں مہمانان کے ہمراہ مکرم امیر صاحب برکینا فاسو بھی تشریف لائے۔ استقبال کے بعد صدر مجلس انصار اللہ برطانیہ اور صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب نے جامعہ کے احاطے میں آم کے 2 یادگاری پودے لگائے۔ بعد ازاں دفتر میں جامعہ سٹاف کے ساتھ تعارف اور مختصر گفتگو ہوئی۔ ہال میں پروگرام سے قبل جامعہ کی کلاسز، لائبریری، ہاسٹل، کچن بلاک اور اسی احاطے میں موجود مدرسۃ الحفظ اور جلسہ گاہ وغیرہ کا تفصیلی دورہ ہوا۔ دورے کے بعد مہمانان نشست کے لیے ہال جامعہ میں تشریف لے آئے۔ طلباء نے کھڑے ہو کر مہمانوں کا استقبال کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جو عزیزم ثنا موسیٰ طالب علم درجہ اولی نے کی اور اس کا فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اردو منظوم کلام یہ روز کر مبارک سبحان من یارانی جامعہ کے درجہ ثانیہ کے طالب علم عزیزم تنگارہ عبدالوہاب نے مترنم آواز میں پڑھا اور اس کا فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ بعد ازاں خاکسار محمد اظہار احمد راجہ استاد جامعہ نے جامعۃ المبشرین برکینا فاسو اور مدرسۃ الحفظ برکینا فاسو کی مختصر تاریخ انگریزی زبان میں پیش کی۔ پرنسپل صاحب نے معزز مہمانان کا تعارف کروایا اور طلباء سے درخواست کی۔ صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب نے طلباء جامعہ کو تعلق باللہ، خدا تعالیٰ سے کامل وفا، خلافت احمدیہ سے مضبوط تعلق اور وقف پر وفا کے ساتھ قائم رہنے کی نصیحت کی۔ اس کے بعد مہمانان خصوصی نے طلباء کو سوالات کا موقع دیا۔ طلباء نے بڑی دلچسپی سے سوالات پوچھے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ان حالات میں برکینا فاسو تشریف لائے اور ہمیں شرف ملاقات عطا فرمایا۔ ایک طالب علم نے پوچھا، آپ حضور انور کو کیسے پکارتے ہیں؟ اس پر آپ نے پرحکمت جواب دیا کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی طرح پکارنا ختم ہو جاتا ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ اس سطح تک چلی جاتی ہے کہ اکثر اوقات والدین کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کو حضور کہہ کر ہی مخاطب کرتا ہوں۔ بچپن میں ابا کہہ کر بلایا کرتے تھے، اب گھر میں اور فیملی میں حضور کے حوالے سے بات کرنی ہو تو بعض اوقات ابا کہہ لیتے ہیں، تاہم اکثر اوقات حضور کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں۔ یہ نشست بہت پرلطف تھی اور طلباء سیدنا حضور کے متعلق سوالات کر کے خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ واقعات سننا چاہ رہے تھے۔ مکرم صاحبزادہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ آپ نے بتایا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بہت درگزر فرمانے والے ہیں۔ ہر تکلیف اور دکھ پر محض خدا کے آگے ہی جھکنا ہمیں سکھایا گیا اور یہی عادت ہم نے آپ میں دیکھی ہے۔ مہمان گرامی نے اردو زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کا فرینچ ترجمہ نعیم احمد باجوہ پرنسپل جامعۃ المبشرین پیش کرتے رہے۔ مجلس کے اختتام پر پرنسپل صاحب نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور امیر جماعت برکینا فاسو محمود ناصر ثاقب صاحب نے دعا کروائی۔ آخر پر طلباء جامعہ نے معزز مہمانان کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا۔ سب طلباء نے اکٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے مخصوص افریقی ترنم کے ساتھ اور نعرہ تکبیر کے ساتھ مہمانان کو الوداع کہا۔ یوں اس بابرکت اور ایمان افروز نشست کا اختتام ہوا۔ رپورٹ محمد اظہار احمد راجہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 5 اپریل 2023 عیسوی۔
صفحہ نمبر 7۔